बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आर्मी चीफ की तकरीर और उसके बाद पैदा शुदा सूरत हाल। इस सारी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का हुआ इजलास और उस इजलास में क्या हुआ उसके बारे में भी आपको बताते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने अपनी पार्टी को यह हिदायत कर दी है कि मैं अपनी कश्तियां जला चुका हूं, मेरी फिक्र मत करें, मैं जेल में हूं, मैं कैद हूं, मैं जिस हालत में भी हूं, आप अपनी पार्टी को मुत्तहिद करें और मुत्तहिद करके एक तवील जिद्दोजहद के लिए तैयार हो जाएं और जानदार तहरीक के लिए तैयार हो जाएं। और उन्होंने ये हुक्म दे दिया है और उन्होंने ये भी कह दिया है कि आर्मी चीफ या आसिम मुनीर हो या कोई और, घबराने की जरूरत नहीं है। फौजी लीडरशिप इस वक्त मौजूदा तमाम तर अपने कार्ड शो कर चुकी है, अपना जहन जाहिर कर चुकी है। वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त आर्मी चीफ आसिम मुनीर जो हैं सियासी बयानिए के साथ एक सियासी आर्मी चीफ के तौर पर सामने आ चुके हैं। लिहाजा अब हम भी हक रखते हैं कि सियासी आर्मी चीफ का जवाब सियासी अंदाज में ही दिया जाए, सियासत के मैदान में ही दिया जाए। अब झूठे बेबुनियाद मुकदमात की भी परवाह न करें। और उनके साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब भी मैदान में आ चुके हैं और उन्होंने भी सियासी आर्मी चीफ का मुकाबला करने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, अपोजिशन जमातें हैं, वो अपनी स्ट्रगल कर रही हैं। दूसरी तरफ आर्मी चीफ ने भी अपनी टीम में कुछ अहम तब्दीलियां की हैं और वो अपने प्लेयर्स को ला रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता और बाजवा टीम को कर रहे हैं फारग, अपनी टीम को लेकर आ रहे हैं आगे। तीन जर्नलों को, टू स्टार जर्नलों को उन्होंने तरक्की दी है। मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर 3 स्टार बना दिया है और उन तीनों में कौन कौन शामिल हैं और उसके बारे में भी आगाह करते हैं। ये पहले कहाँ थे, अब इनको कहाँ अपॉइंट किया जा रहा है, वो भी आपको बताते हैं। और फिर एक अहम अपॉइंटमेंट का भी है तस्करा। तो बहरहाल जी, पहले जरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैसले सुन लें। कोर कमेटी का तवील तरीन इजलास हुआ और उसमें ये बताया गया, डिस्कस किया गया, सारी सूरत हाल डिस्कस की गई और उसमें जो इमरान खान साहब ने हिदायत दी थी पार्टी लीडरशिप को, उसके बारे में उन्होंने वाज़ेह तौर पर कन्वे कर दिया। तो कोर कमेटी ने, उन्होंने कहा कि सारी सूरत हाल का जायजा लें। कोर कमेटी ने कुछ फैसले किए हैं, पहले जरा वो फैसले सुन लें और क्या क्या किया। और वो एक गाइडलाइन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी की जानिब से 9 मई के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात और करोड़ों पाकिस्तानियों की नुमाइंदा जमात के खिलाफ रियासती वसाइल से बर्पा किया गया झूठा, जहरीला, गुमराहकुन और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया गया है। ये DGISPR को बराह रास्त जवाब दिया जा रहा है, आर्मी चीफ को यह बराह रास्त जवाब दिया जा रहा है। कोर कमेटी आज मुकम्मल तौर पे खड़ी हो गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ और इमरान खान साहब के साथ और मुत्तहिद होके। उसके बाद दूसरा है जी DGISPR की हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस, गैर आईनी गैर कानूनी इख्तियारात से तजावुज और तजादात का मजमुआ है, ये कहा है कोर कमेटी ने। और अफारी पाकिस्तान की साख और आईनी किरदार के लिए नहायत मनफी असरात की हामिल करार देकर मुस्तरद कर दी गई है DGISPR की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस। और इसके साथ साथ DGISPR की जानिब से करोड़ों पाकिस्तानियों की नुमाइंदा सियासी जमात को इंतशारी गिरोह करार देकर मुआफिका मुतालबा भी मुतफिका तौर पर मुस्तरद कर दिया गया है। लिहाजा ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये सारी गुफ्तगू जी आपको नहीं मिलेगी पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खसूसन बानी चेयरमैन इमरान खान ने तसलसल से 9 मई के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की मजम्मत की और जलाओ घिराओ, निहत्ते शहरियों के बहिमाना कत्ल समेत वाकयात के जिम्मेदारों के तयन के लिए आला सतही अदालती तहकीकात का मुतालबा किया और 9 मई 2023 के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के खिलाफ मुल्क गिर पुरअमन एहतजाज को नंगे रियासती जबर फिस्तायत से कुचलने और बुनियादी सियासी हकूक गसब करने की इंतजामी कोशिशों की शदीद मजम्मत की है। ये न सिर्फ ये बल्कि आगे जाके उन्होंने जो दूसरी बातें कही वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोर कमेटी का इजलास तवील तरीन हुआ और इसमें तमाम कोर कमेटी के इजलास के मेंबरान ने शिरकत की है। कोर कमेटी ने यह भी कहा है कि चादर और चारदीवारी के तकद्दुस की पामाली, तहरीक इंसाफ के कायदीन और कारकुनान के घरों के गैर कानूनी मुहासरे
اور پرامن مظاہرین پر تشدد کی بھی شدید مذمت کی گئی، اور کور کمیٹی نے 9 مئی کے فالس فلیگ آپریشن کی آزادانہ، غیر جانبدارانہ اور اعلیٰ سطحی عدالتی تحقیقات کے اصولی مطالبے کا اعادہ کیا ہے۔ 9 مئی کے فالس فلیگ آپریشن کی آڑ میں ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو کچلنے کی کوششیں ترک کر کے سیاست اور اہل سیاست کے خلاف جاری انتقامی سلسلہ فوری طور پر روکا جائے۔ یہ مطالبہ کیا گیا کور کمیٹی نے کہ جو اس وقت سیاسی جماعت کو، پاکستان تحریک انصاف کو ایک فالس فلیگ آپریشن کی آڑ میں جو کیا جا رہا ہے اس کو بند کیا جائے، اور 8 فروری کے عام انتخابات کے بعد عوامی مینڈیٹ پر ڈالے گئے ڈاکے اور نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کے بیان کی اعلیٰ سطحی عدالتی تحقیقات کے مطالبے کا بھی اعادہ کیا گیا ہے۔ ایک بار پھر بتا دوں کہ 8 فروری کے عام انتخابات کے بعد عوامی مینڈیٹ پر ڈالے گئے ڈاکے اور نگراں وزیر اعظم انوار کاکڑ کے بیان کی اعلیٰ سطحی تحقیقات کا مطالبہ بھی ادا کیا گیا، جس میں انوار کاکڑ صاحب نے یہ کہا تھا حنیف عباسی کو کہ انہوں نے ان کو گندم چور کہا تھا، تو حنیف عباسی کو جواباً یہ کہا تھا انوار کاکڑ صاحب نے کہ اگر میں نے فارم 47 کا پول کھول دیا تو تمہیں اور تمہاری قیادت کو اور تمہاری جماعت کو منہ چھپانے کو جگہ نہیں ملے گی، اس لیے اگر ایک نگراں وزیر اعظم فارم 47 کے بارے میں بتا رہے ہیں تو پھر جناب باقی چیزوں کے بارے میں اور کون سی گواہی چاہیے۔ کور کمیٹی نے پنجاب میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے انتخابی ٹریبیونلز کے لیے ججز کی نامزدگیوں کے عمل میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی مداخلت کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے، اور آزادانہ، غیر جانبدارانہ اور شفاف انتخابات کے انعقاد کے دستوری فریضے کی انجام دہی میں ناکام الیکشن کمیشن کی جانب سے انتخابی عمل میں فہم مداخلت مجرمانہ اور یکسر ناقابل قبول قرار دیا گیا ہے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو کچھ ہوا الیکشن کمیشن نے یہ سارے کا سارا اب ساری چیزیں سامنے آ چکی ہیں، گواہیاں آ چکی ہیں، اس لیے جناب یہ سارے کا سارا حکومت جو ہے سامنے آ چکی ہے، جعلی حکومت ہے، فیک حکومت ہے۔ مرکز اور پنجاب میں حکمران جماعت کی جانب سے NA 148 ملتان میں ضمنی انتخابات کے دوران جعل سازی اور نواز شریف کی تصاویر لگا کر تحریک انصاف کے امیدوار کی انتخابی مہم پر منفی اثر ڈالنے اور عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ تو یہ سچویشن اس وقت چل رہی ہے، یہ تو ہے پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا فیصلہ۔ اب ذرا آپ کو کچھ اور خبریں بھی دیتے ہیں کہ ایک طرف تو یہ سچویشن چل رہی ہے اور دوسرا پاکستان تحریک انصاف نے ادروائز بھی ایک میسیج دے دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ جو آپ فرما رہے ہیں صورتحال آپ کہہ رہے ہیں، یہ خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ ہم کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں کریں گے، نہ ہی ڈیل کریں گے، نہ ہی مفاہمت کریں گے۔ آرمی چیف عاصم منیر صاحب اور فوجی قیادت جو اس وقت یہ کر رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، اور اس لیے ہم ہر طرح کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب آج اسلام آباد میں بھی ہوا ایک، میں آپ کو بتا دوں کہ مار دھاڑ بھی ہوئی، اور غزہ مارچ تھا، وہاں پہ طلبہ کے ساتھ تصادم بھی ہوا، اور اب کیونکہ وہ جانا چاہ رہے تھے امریکی سفارتخانے کی طرف، ان کو نہیں جانے دیا گیا، اسلامی جمعیت طلبہ کے زیر اہتمام تھا، اور وہاں پہ بھی کافی، اور وہاں پہ دھرنا دیا گیا، اور یہ بھی ایک مسئلہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے۔ اب آتے ہیں آرمی چیف عاصم منیر صاحب جو ہے وہ اپنی ٹیم آہستہ آہستہ سیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ باجوہ جو ہیں جانے سے پہلے 12 یا 13 میجر جنرل کو پروموٹ کر گئے تھے لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر، جو کہ حق تھا نئے آرمی چیف کو اپوائنٹمنٹ کرنے کا، پروموشن کرنے کا، لیکن وہ حق پہلے ہی اپنا اختیار استعمال کر گئے۔ آج 3 2 اسٹار جنرل میجر جنرل کی پروموشن کی گئی ہے، 3 اسٹار بنا دیا گیا، لیفٹیننٹ جنرل بنا دیا گیا ہے۔ میجر جنرل احمد شریف جو کہ DGISPR ہیں، ان کو پروموٹ کر دیا گیا ہے اور ان کو فی الوقت وہیں پہ رکھا گیا ہے۔ نمبر 2 ہیں میجر جنرل عمر احمد بخاری، یہ وائس چیف آف جنرل سٹاف تھے آرمی چیف آف جنرل سٹاف کے آفس میں، یعنی کہ پہلے چیف آف جنرل سٹاف جو ہے وہ لیفٹیننٹ جنرل ہوتے ہیں، یہ نمبر 2 تھے۔ اور پھر میجر جنرل عمر احمد بخاری ان کو لگا دیا گیا ہے جی، اس کے ساتھ ساتھ میجر جنرل عمر بخاری صاحب کو لگا دیا گیا ہے کور کمانڈر پشاور۔ میجر عمر احمد بخاری صاحب کو کور کمانڈر پشاور لگا دیا گیا ہے، کیونکہ کور کمانڈر پشاور ریٹائر ہونے والے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی پروموشن ہے، میجر جنرل ہیں عنایت حسین، وائس چیف آف، یہ بھی وائس چیف آف جنرل سٹاف تھے، اور ان کو پروموٹ کر دیا گیا اور ان کو بنا دیا گیا چیف آف لاجسٹک سیل۔ یہ 2 اپوائنٹمنٹس کی گئی ہیں،
اور دو کو اپوائنٹ کر دیا، تیسرے ڈی جی ایس پر وہ وہیں رہیں گے، اور ایک اور جو نعمان زکریا تھے وہ تھے چیف آف لاجسٹک سیل، ان کو بھیج دیا گیا ہے کور کمانڈر منگلا۔ یہ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس کی گئی ہیں، اور فی الوقت ڈی جی آئی ایس پی آر کو تبدیل نہیں کیا جا رہا، کیونکہ امکان یہی تھا کہ وہ وہاں سے نکلیں گے اور آگے جائیں گے، اور ان کو بھیجا جائے گا انڈسٹری ہیوی انڈسٹری ٹیکسلا میں بھیجا جائے گا، لیکن فی الوقت وہ وہیں رہیں گے۔ تو ایک نمبر تو یہ ہوگا۔ دوسری جانب جی آزاد کشمیر میں بھی احتجاج چل رہا ہے، اور آزاد کشمیر میں بھی آگ لگی ہوئی ہے برابر۔ کل وہاں پہ وہی کوشش کی گئی، وہاں کے اسسٹنٹ کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ تھے، انہوں نے طاقت کا استعمال کرنے کی کوشش کی، اور اس کے جواب میں انہوں نے کہا جی کہ میں آتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ شہری جو ہیں عوام کیسے میرا مقابلہ، میرا غضب کا مقابلہ کر سکتے ہیں، لہٰذا غضبناک بننے کی کوشش کی تو شہریوں نے ویگو ڈالا، الٹا دیا، اور الٹا کے اور وہاں پہ کھلے عام فائرنگ ہوئی، اور پھر ان کو بے لباس کیا گیا، اور ان کی جو پتلون تھی یا شلوار تھی جو بھی تھا وہ لٹکا دیا گیا ادھر، اور یہ بھی صورتحال ہے۔ اور آزاد کشمیر میں بدستور حالات کشیدہ ہیں، اور جو حالات ہم کبھی پاکستان بیان کرتا تھا پاکستان کا میڈیا مقبوضہ وادی کے بارے میں، اب وہ حالات جو ہیں اسی نوعیت کے جھگڑے، فساد، دنگا، بدامنی وہ ساری ہو رہی ہے۔ اور دوسری جانب بھی ایک اور خبر بھی لیتے جائیں کہ یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، پھر لاہور میں پنجاب اسمبلی میں ایک حیرت انگیز کام ہوا ہے، اور پنجاب اسمبلی کے اسپیکر ملک احمد خان صاحب نے 27 ارکان کی رکنیت جو ہے وہ معطل کر دی ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں مخصوص نشستوں والے ارکان، خواتین اور دیگر ان کے معطل کر دی ہے، اور اب وہ اراکین اسمبلی نہیں رہے، اور وہ پارلیمان میں نہیں آ سکیں گے، پنجاب اسمبلی کی کاروائی میں، لہٰذا وہ سسپینڈ تصور ہوں گے۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہوا ہے تمام مخصوص نشستوں کے اراکین جن کو بعد میں جو اضافی سیٹیں دی گئی ہیں پاکستان تحریک انصاف سنی اتحاد کونسل کا حصہ تھا، ان کو سپریم کورٹ نے ان کو سسپینڈ کر دیا تھا، وہ ووٹ نہیں ڈال سکتے، جس کی وجہ سے کوئی امینڈمنٹ نہیں ہو سکتی، آئین میں ترمیم نہیں ہو سکتی، کچھ نہیں ہو سکتا، لہٰذا یہ سب کچھ ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ تو بہرحال آگے دیکھیے جی ہوتا ہے کیا، بدس لڑائی ابھی چل رہی ہے، لڑائی میں تیزی آنے والی ہے، دعا کرنی چاہیے کہ پاکستان کی طرف بہتری کے لیے صورتحال آگے بڑھے، لیکن لگتا یہی ہے کہ آرمی چیف عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ بہت ہی اگریسو ہو چکے ہیں، اور اس کے جواب میں پاکستان تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان صاحب اور دیگر اپوزیشن جماعتیں بھی پرتول رہی ہیں۔ جماعت اسلامی نے آج جو کیا، سرینا وہاں پہ دھرنا دیا، وہ بھی ایک الگ سے ایک آہستہ آہستہ چل رہا ہے معاملہ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔